سارے گونگے تھے، اس قبیلے میں سارے گونگے تھے، ہم جہاں پر زبان چھوڑ آئے۔ اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے، ارے واہ 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 واہ۔ اس قبیلے میں سارے گونگے تھے، ہم جہاں پر زبان چھوڑ آئے اور اس کا دروازہ بند پایا تو دستکوں کے نشان چھوڑ آئے۔ اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ اس کا دروازہ بند پایا تو سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس کا دروازہ بند پایا تو واہ 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 واہ۔ دستکوں کے نشان چھوڑ آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دستکوں کے نشان چھوڑ آئے اور کہ روٹی کپڑے مکان کی خاطر، روٹی کپڑے مکان کی خاطر روٹی کپڑا مکان چھوڑ آئے۔ اچھا ہے، روٹی کپڑے مکان کی خاطر واہ، روٹی کپڑا مکان چھوڑ آئے اور ایک اس کو تلاش کرنے میں ہم زمین آسمان چھوڑ آئے۔ ایک اس کو تلاش کرنے میں ہم زمین آسمان چھوڑ آئے اور اب سفر ہے یقین کی جانب۔ منور بھائی آپ کے شبدوں میں کہ اب سفر ہے یقین کی جانب، وسوسے اور گمان چھوڑ آئے۔ اب سفر ہے یقین کی جانب، وسوسے اور گمان چھوڑ آئے۔ اس قبیلے میں سارے گونگے تھے، ہم جہاں پر زبان چھوڑ آئے اور ہم بزرگوں کی آن چھوڑ آئے، خاندانی مکان چھوڑ آئے۔ حضرات، ندیم ماہر صاحب نے قطر کی نمائندگی ویسے ہی کی جیسے ایک اچھا اسپورٹس مین اپنے ملک کی نمائندگی کسی دوسرے ملک میں کرتا ہے۔ میں انہیں دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ حالانکہ میری خواہش یہ تھی وہ اور شعر سناتے، لیکن وقت کی پابندی اس کی وجہ سے ہم لوگ تشنہ لب رہ جائیں گے۔ جناب ندیم ماہر کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں جناب افتخار راغب سے، جو گاہے گاہے اور گاہے ماہے اکثر رسائل میں بھی نظر آتے ہیں، جن سے ہمارے بہرحال دیرینہ مراسم بھی ہیں، شعر بھی بہت اچھے کہتے ہیں، سناتے بھی بہت سلیقے سے ہیں۔ جناب افتخار راغب۔ دیکھ لینے دو ہمیں خواب میں گھر کی صورت، دیکھ لینے دو ہمیں خواب میں گھر کی صورت، زندگی ہم نے گزاری ہے سفر کی صورت، زندگی ہم نے گزاری ہے سفر کی صورت، کوئی تفریق نہ مطلب نہ عداوت نہ حسد، کوئی تفریق نہ مطلب نہ عداوت نہ حسد، فیض پہنچاتے رہو سب کو شجر کی صورت، فیض پہنچاتے رہو سب کو شجر کی صورت، فیض پہنچاتے رہو سب کو شجر کی صورت۔ اور ایک مطلع ایک شعر دیکھیں، چھوڑا نہ مجھے دل نے میری جان کہیں کا، چھوڑا نہ مجھے دل نے میری جان کہیں کا، دل ہے کہ نہیں مانتا نادان کہیں کا، دل ہے کہ نہیں مانتا نادان کہیں کا، اور اس شوخی گفتار پہ آتا ہے بہت پیار، اس شوخی گفتار پہ آتا ہے بہت پیار، جب پیار سے کہتے ہیں وہ شیطان کہیں کا۔ اچھا ہے، واہ۔ اس شوخی گفتار پہ آتا ہے بہت پیار، واہ 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 واہ۔ شکریہ۔ اس شوخی گفتار پہ آتا ہے بہت پیار، جب پیار سے کہتے ہیں وہ شیطان کہیں کا۔ واہ، کیا محاورہ نظم کیا، واہ واہ واہ۔ اور ایک مطلع ایک دو شعر اور دیکھیں کہ دیکھی ہے اتنی راہ تیری ہر پڑاؤ پر، دیکھی ہے اتنی راہ تیری ہر پڑاؤ پر، اے دوست لگ گئی میری منزل بھی داؤ پر، اے دوست لگ گئی میری منزل بھی داؤ پر، ایک ایسا معجزہ ہو کے آ جائے لوٹ کے، ایک ایسا معجزہ ہو کے آ جائے لوٹ کے، وہ عمر جو سوار تھی کاغذ کی ناؤ پر، وہ عمر جو سوار تھی کاغذ کی ناؤ پر، اور جب آپ کو خدا پہ مکمل یقین ہے، جب آپ کو خدا پہ مکمل یقین ہے،
حیرت زدہ ہوں آپ کے ذہنی تناؤ پر. اچھا ہے، واہ. حیرت زدہ ہوں آپ واہ کے واہ ذہنی واہ تناؤ واہ پر. واہ. حیرت زدہ ہوں آپ کے ذہنی تناؤ. بہت شکریہ. واہ. حضرات، یہ عزیز نبیل صاحب نے بڑے امتحان میں ڈال دیا. میں نے تو سوچا تھا کہ وہ بالکل اورنگزیب کی کھچڑی کی طرح میں ایک باہر کا ایک مقامی یا غیر مقامی اس طرح سے پڑھاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، تمام جو ہمارے معزز مقامی شعراء ہیں انہیں پہلے پڑھوا دیا جائے. حضرات، ایک عجیب و غریب واقعہ، ان ایسی شاعری سننے کے بعد ہمارے جو بیرونی شعراء ہیں وہ تھوڑا سہم رہے ہیں. تو حضرت، ایک گاؤں میں ایک زمیندار کے بیٹے سے اور ایک نائی کے بیٹے سے دوستی تھی. ایک زمیندار کا بیٹا اور ایک نائی کا بیٹا، دونوں نے کہا بھی کچھ ترقی کی جائے، کہیں چلا جائے، تو بمبئی چلے گئے. 2-3 مہینے بعد دونوں کے کچھ بال بڑھ گئے، زلفیں دراز ہو گئیں، تو دونوں کسی باربر شاپ میں پہنچے. زمیندار کا بیٹا بیٹھا، باربر نے اس کے بال تراشے، وہ ہٹایا. اب زمیندار کا جو دوست تھا، جو نائی کا بیٹا تھا، وہ بیٹھا. جیسے ہی وہ بیٹھا تو زمیندار نے باربر سے کہا کہ ان کا ٹھیک سے ان کی زلفیں بنانا یہ کام بھی جانتے ہیں. تو معزز حاضرین، آج تمام بیرونی شعراء کے لیے مشکل یہ ہوگی کہ اسٹیج پہ جو بیٹھے ہوئے یہ شاعری کا کام جانتے ہیں. تو بہرحال اللہ رحم کرے، اور مطلب یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ مطلب کتنی اچھی خوبصورت شاعری سننے کو مل رہی ہے. جناب افتخار راغب کے بعد جس کا حقدار تھا میں نے اسی حق میں رکھا، جس کا حقدار تھا میں نے اسی حق میں رکھا، تیرا خط آیا تو چاندی کے ورق میں رکھا. میں گزارش کر رہا ہوں نوجوان شاعر ہمارے چھوٹے بھائی جناب عزیز نبیل سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب عزیز نبیل. دو مختلف غزلوں سے منتخب اشعار پیش کروں گا. مطلع پیش کر رہا ہوں، اور یہ شعر مطلع کا میں خالص منور بھائی کی نظر کر رہا ہوں کہ ہمارے جیسا کوئی بھی سخن پرست نہیں، ہمارے جیسا کوئی بھی سخن پرست نہیں، شکستہ جسم ہے آواز میں شکست نہیں، شکستہ جسم ہے آواز میں شکست نہیں، اصول سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، اصول سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، میرے قبیلے میں کوئی بلند و پست نہیں. واہ 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 واہ. میرے قبیلے میں کوئی بلند و پست نہیں، اور غریب خانے میں سب کچھ ہے پیار مہر و وفا. غریب خانے میں سب کچھ ہے پیار مہر و وفا، میں اس قدر بھی میرے یار تنگ دست نہیں، میں اس قدر بھی میرے یار تنگ دست نہیں، اور میں اس یقین سے تعبیر کی تلاش میں ہوں، میں اس یقین سے تعبیر کی تلاش میں ہوں، یہ حادثات میرے خواب کی شکست نہیں. واہ. یہ حادثات میرے خواب کی شکست نہیں. دوسری غزل کے 2-4 اشعار اور پیش کر رہا ہوں کہ ہر ایک منظر بھگونا چاہتی ہے، ہر ایک منظر بھگونا چاہتی ہے، اداسی خوب رونا چاہتی ہے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. واہ. اداسی خوب رونا، ہر ایک منظر بھگونا چاہتی ہے، اداسی خوب رونا چاہتی ہے. اور اگلا شعر میں تمام شعراء کرام کے حوالے سے آپ لوگوں کی نظر پیش کر رہا ہوں کہ مجھے ایک پل کی یکسوئی عطا ہو، مجھے ایک پل کی یکسوئی عطا ہو، غزل تخلیق ہونا چاہتی ہے. واہ واہ. مجھے ایک پل کی یکسوئی عطا ہو، غزل تخلیق ہونا چاہتی ہے. واہ واہ واہ. اور دوسرا شعر ہے کہ کسی کی یاد کی خاموش بارش، کسی کی یاد کی خاموش بارش میرے سب زخم دھونا چاہتی ہے، میرے سب زخم دھونا چاہتی ہے. اور آخری شعر پیش کر کے جانا چاہوں گا کہ تمنا کس قدر سادہ ہے میری، تمنا کس قدر سادہ ہے میری، فضا میں نور بونا چاہتی ہے، فضا میں نور بونا چاہتی ہے، تمنا کس قدر سادہ ہے. معزز حاضرین، یہ تھے ہمارے نوجوان شاعر. جدید غزل میں جو اظہار کا
مکمل سلیقہ رکھتے ہیں جناب عزیز نبیل، آپ نے ان کا کلام سماعت فرمایا۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بزرگ محترم، اپنے دوست جناب امجد علی سرور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، امجد علی سرور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ کا نام لیتے وقت میرا صاحب میری زبان لڑکھڑا گئی سرور بھائی، اصل میں دن تھے کہ تیری کار کا نمبر بھی یاد تھا، اب ہے کہ مجھ کو یاد نہیں تیرا نام بھی۔ یہ مطلب دیکھیے گا، ارشاد